تو میں وہی کہوں گا ایم کیو ایم کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایم کیو ایم جن کی پالیٹکس ختم ہو چکی ہے وہ برائے مہربانی اپنی امپرومنٹ کریں. وہ میں کہوں گا کہ وہ اپنی مردہ سیاست کو جو دفن ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے وہ اجاگر کرنے کے لیے کام نہ کریں, کیوں ماضی میں آپ کی تمام جتنے بھی ٹیکٹکس رہے ہیں ایم کیو ایم کی پالیٹکس کے, الطاف حسین سے لے کر آج دن تک, وہ سارے کے سارے ٹیکٹکس آپ کے ختم ہو چکے ہیں. آپ بتا دیں سارے صحافی بیٹھے ہیں, کہیں پہ لوکل گورنمنٹ کا کوئی ذکر تھا؟ نہیں تھا. تو اگر ایم کیو ایم کی نظر میں تھا تو اس وقت ایم کیو ایم نے کیوں نہیں ریز کیا کہ جی یہ ٹویٹ ادھورا ہے یا پوائنٹ ادھورا ہے؟ ہمارا بھی کوئی پوائنٹ موجود تھا. اور جس طرح ہمیشہ آپ نے ہمیشہ جھوٹ کی پالیٹکس کی ہے, بہتان تراشی کی پالیٹکس کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام کے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ان کے ایک وفاقی وزیر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, میڈیا ٹاک کی, اور اس میں پیپلز پارٹی کو پر الزام تراشی کی, اور میں کہوں گا کہ بے بنیاد قسم کی الزام, حقائق کے برعکس الزام تراشی کی, اور ان کو بغیر ہوم ورک کیے ہوئے انہوں نے الزام تراشی کی, اور اپنی جو اس وقت ایم کیو ایم کی مردہ سیاست ہے اس کو اجاگر کرنے کی ایک اور ناکام کوشش کی. ان کے 2-4 ایشوز تھے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بلدیاتی نظام کو جو ہے ہم لانا چاہتے تھے اور پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی, اس لیے جو وہ ایجنڈا سے وہ ہٹا دیا گیا. پہلی بات تو جس بلدیاتی نظام کی وہ بات کر رہے ہیں یہ وہی بلدیاتی نظام ہے جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو ایم کیو ایم کی پوری پارٹی جو ہے اس نے بلدیاتی انتخابات میں اپنا جو ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ تھی اس کو دیکھتے ہوئے راہ فرار اختیار کی. انہوں نے بھاگنا پسند کیا بلدیاتی انتخابات سے کہ اگر ان کو پتا تھا کہ اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو ان کا بہت برا حشر ہونا ہے. تو بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا, اور جس بلدیاتی انتخابات کی وہ بات کریں اس بلدیاتی نظام کے لیے وہ خود انہوں نے کانٹیسٹ نہیں کیا. لیکن جو انہوں نے بات کی کہ جی یہ ایجنڈا میں تھی اور ایجنڈا میں جو ہے پیپلز پارٹی نے مخالفت کی, میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. 27ویں امینڈمنٹ کی جب بات ہوئی تو 27ویں امینڈمنٹ کی جو یہ شروعات بحث کی ہوئی وہ ایک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ٹویٹ سے شروع ہوئی تھی. وہ ٹویٹ اس وقت میرے پاس موجود ہے. اس ٹویٹ پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی پی ایم ایل این کا ایک ڈیلیگیشن پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پریزیڈنٹ صاحب سے اور ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سپورٹ کریں ہمیں چند نکات پہ. ان نکات میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھیں, ایگزیکٹو میجسٹریٹ تھے, ٹرانسفر آف ججز تھا, ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان این ایف سی, امینڈمنٹ آرٹیکل 243, ریٹرن آف ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن پلاننگ ٹو دا فیڈریشن, اینڈ بریکنگ ڈیڈ لاک آن اپوائنٹمنٹ آف ای سی پی. اس میں کہیں پہ لوکل گورنمنٹ کا ذکر ہے؟ آپ بتا دیں سارے صحافی بیٹھے ہیں, کہیں پہ لوکل گورنمنٹ کا کوئی ذکر تھا؟ نہیں تھا. تو اگر ایم کیو ایم کی نظر میں تھا تو اس وقت ایم کیو ایم نے کیوں نہیں ریز کیا کہ جی یہ ٹویٹ ادھورا ہے یا پوائنٹ ادھورا ہے؟ ہمارا بھی کوئی پوائنٹ موجود تھا. تو وہاں پہ ان کا تذکرہ ہی نہیں تھا. آپ تو کسی تذکرے میں تھے ہی نہیں, آپ کی کوئی بات تذکرے میں تھی ہی نہیں. تو اب آپ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے, اور جس طرح ہمیشہ آپ نے ہمیشہ جھوٹ کی پالیٹکس کی ہے, بہتان تراشی کی پالیٹکس کی ہے, اس پہ اگر آپ آج یہ بات کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ بات مناسب نہیں ہے. آپ نے آج بھی پی ایف سی کی بات کی. پی ایف سی کے لیے ناصر شاہ صاحب جب منسٹر تھے تو 20 جولائی 2023 کو پی ایف سی عمل میں آ چکی ہے. تو میں وہی کہوں گا ایم کیو ایم کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایم کیو ایم جن کی پالیٹکس ختم ہو چکی ہے وہ برائے مہربانی اپنی امپرومنٹ کریں, اپنے خدمت کے درجے کو آگے لے کے آئیں, آپس میں اتحاد کریں, آپس میں یکسانیت کریں, آپس کی لڑائیاں ختم کر کے آگے آئیں اور اپنی پالیٹکس کو آگے لے چلیں, پبلک کی پالیٹکس کریں. صرف الزام تراشیاں, پیپلز پارٹی پر الزامات, پھر وہ نئے چونچلے جی ہم صوبہ بنا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, صرف اور صرف اپنی وہ میں کہوں گا کہ وہ اپنی مردہ سیاست کو جو دفن ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے وہ اجاگر کرنے کے لیے کام نہ کریں. کیوں ماضی میں آپ کی تمام جتنے بھی ٹیکٹکس رہے ہیں ایم کیو ایم کی پالیٹکس کے, الطاف حسین سے لے کر آج دن تک, وہ سارے کے سارے ٹیکٹکس آپ کے
ختم ہو چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پالیٹکس کریں. پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی پارٹی ختم ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پروگریسو بنیں, اچھی پالیٹکس کریں, مثبت پالیٹکس کریں. ہم آپ کو ویلکم کریں گے. ہمیں جہاں آپ کو مدد کرنے کی ضرورت ہوگی ہم مدد کریں گے. جیسے کہ جو بھی آپ تعمیراتی بات کریں, ترقیاتی بات کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. ناصر شاہ صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ناصر شاہ صاحب اس وقت لوکل گورنمنٹ کی منسٹری چلا رہے ہیں. کل بھی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ پورے شہر کا جو دورہ ہوا, اور جتنے بھی ایک میگا اسکیمز ڈیولپمنٹ کی کراچی میں اس وقت چل رہی ہیں, اور بہت ہی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو کہ کراچی کی حقیقی معنی میں جو کراچی کی عکاسی بھی کرتے ہیں اور کراچی کو ایک بہت بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے وہ بہت میگا اسکیم ہے. وہ ناصر صاحب آپ کو بریف کریں گے. لیکن بات جہاں تک یہ 27th امینڈمنٹ کی اور اس طرح کی چیزوں کی ہے تو ایم کیو بہتان طرح سے چھوڑ دیں. میں نے بالکل سمپل بات بتا دی. یہ چیئرمین صاحب کا ٹویٹ تھا. اس چیئرمین صاحب کے ٹویٹ میں یہ پوائنٹ تھا ہی نہیں, نہ آپ میں سے کسی نے پڑھا اور یہ چیز نہیں. تو اب یہ بیٹھ کے یہ ٹھیک ہے ان کو کسی ہوتا ہے کسی فیڈرل منسٹر نے یا کسی نے ان کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات کہہ دی ہو تو آپ کی جو بات ہوئی ہے تو ان سے بات کریں. اور اگر آپ کو اتنا ہی تھا, اگر ایم کیو ایم یہ سمجھتی تھی کہ جی ان کا کوئی ان کا اہم مطالبہ تھا جو کہ نہیں آیا, تو پھر ایم کیو ایم تو ووٹوں میں بھی ساتھ تھی. تو میں اس سے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا. میری گزارش یہ ہوگی کہ ایم کیو ایم الزام تراشیاں اور نفرت کی باتیں کرنا, تعصب کی لسانیت کی باتیں کرنا بند کرے, اپنا کام کرے, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. جہاں 27ویں امینڈمنٹ کی بات ہے, 27ویں امینڈمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھی, آپ پہلے میں نے بتایا کہ جی چیئرمین صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قبول نہیں کی. پیپلز پارٹی نے اپنا ایک سٹانس رکھا. یہ میں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ تو اس میں تھا ہی نہیں, لیکن جو چیزیں قبول نہیں کی وہ نہیں کی. پیپلز پارٹی کی سی ای سی کی میٹنگ ہوئی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی ای سی کی میٹنگ میں جو باتیں رکھی ہیں اس میں جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ایک انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا جس کو اکیلی پیپلز پارٹی نے نہیں دیا تھا. اس وقت کی پی ایم ایل این کی قیادت میاں نواز شریف صاحب اور ہماری پیپلز پارٹی لیڈرشپ نے مل کر جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی تھی اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ذکر تھا. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ اس میں آئی ہیں, اس پہ ہم نے ایگری کیا ہے. جن جن چیزوں پہ ہم نے پروونشل اٹانومی پہ 18ویں ترمیم کے اس پہ, یا ہمیں جو ہے صوبائی خود مختاری ہو یا این ایف سی ایوارڈ جس پہ ہمیں ریزرویشنز تھے, ہم نے اس کو نہیں ایگری کیا. یہی ڈیموکریسی ہوتی ہے, یہ پالیٹکس ہوتی ہے کہ جی آپ کے خیالات الگ ہو سکتے ہیں, ہمارے خیالات الگ ہو سکتے ہیں. ہم کس چیز پہ اگری کر سکتے ہیں, ہم کس چیز پہ اگری نہیں کر سکتے. جس پہ ہم نے اگری کیا اس کا کچھ چھپ کے نہیں, چیئرمین صاحب نے خود آ کے پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سب لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی میں پہلے دن کہا کہ جی میں بات چیت ہماری ہوئی ہے, کچھ پوائنٹ پہ ہم اگری ہوئے ہیں. دوسرے دن آ کے پھر انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ پوائنٹوں پہ اگری ہوا ہوں. تو 2 دن طویل انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل کلیئر رکھا کہ کس چیز میں ہم اگری ہیں, کس چیز میں ہم اگری نہیں ہیں. تو یہ کہیں سے ڈھکا چھپا نہیں. یس, جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں ایک برابری ہے. آج ہر صوبے کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے. ماضی میں صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی تھی, جس کے سب سے بڑے خمیانے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھگتے. ماضی میں جب برابری نہیں ہوتی تھی اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں تھیں, تب سب سے بڑے میں بڑا جو اس کا نشانہ بنی وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بنی. اسی جوڈیشل ایکٹیوزم کا نشانہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل ہوا, جس میں اس ملک کے قومی ہیرو کو, اس ملک کے سب سے بڑے میں بڑے لیڈر کو, جس کا ویژن آج دن تک اس طرح کا ویژن کسی اور لیڈر میں نہیں تھا, جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دیا جو آج دنیا کا کوئی بھی ملک میلی آنکھ سے ہمارے وطن کی طرف دیکھ نہیں سکتا, اس کو جس طریقے سے اسی جوڈیشل ایکٹیوزم یا آمرانہ سازش میں اگر جوڈیشلی اس کا پارٹ بنی یا اس کی سہولت کار بنی, تو اس وقت عدالتوں میں برابری نہیں تھی. تو آج الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو اتحادی جماعت ہے جس نے بھی اس کو ووٹ کیا, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے ایسا نظام لے کے آئے جہاں پہ ہر صوبے کا برابری کا حصہ ہے, ایک ایکول ریپرزنٹیشن ہے, جو کہ بہت بڑی چیز تھی. تو ہم نے کہا کہ جوڈیشل ایکٹیوزم کا تو ہم بنے شکار. اس کے علاوہ
شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومتیں 2 دفعہ ڈیزالو کی گئیں. جب محترمہ کی حکومتیں 2 دفعہ ڈیزالو کی گئیں, دونوں دفعہ محترمہ سپریم کورٹ کی طرف گئیں, ان کو انصاف نہیں ملا. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ڈیزالو کی گئی, وہ گئے کورٹ میں, ان کو انصاف مل گیا. تو جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ دبئی سے پاکستان آ رہی تھیں, تو ایک دن پہلے کا ان کی آپ پریس کانفرنس سن لیں. جب افتخار چودھری کے بارے میں ایک سوال ہوا, پھر انہوں نے کہا, بی بی نے کہا کہ ہم تو چلیں عدالت کی عدلیہ کی بحالی چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے پھر مثالیں دی شہروں کے نام لے کر کہ فلاں شہر کو انصاف نہیں ملتا اور فلاں شہر کو جو ہے اس کے لیے قانون دوسرا. یہ محترمہ کے اپنے الفاظات تھے, ہماری لیڈر کے اپنے الفاظات تھے. تو یہ احساس محرومیاں تھیں. اور میں آج بھی بتاؤں کہ عدالت کی اور آزاد عدلیہ کی سب سے بڑی ضامن, سب سے بڑی محافظ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی سے سب سے زیادہ جو ہے ظلم سہا ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بغیر کسی کنوکشن کے 11 سال جیل میں رہے. 11 سال کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. بغیر کنوکشن کے اگر وہ 11 سال جیل میں رہے تو وہ اسی عدالتوں سے ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا تبھی رہے وہ جیل میں. تو اس سے بڑا شکار اور کون سی پارٹی رہی ہوگی. اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ چند لوگوں نے جوڈیشری کا قابل ہمیں بہت زیادہ احترام ہے. آج میں پرسنلی کہوں گا, مجھے ذاتی طور پہ بات بتاؤں, مجھے افسوس ہوا کہ جسٹس حسن منی اللہ صاحب کا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا استعفیٰ آیا. میں ذاتی طور پہ جسٹس حسن منی اللہ صاحب کا اور ان کا میں بہت زیادہ ان کا میں کہوں گا کہ بہت اچھے ججز میں ان کا شمار تھا. میں پرسنلی طور پر ان کا بہت زیادہ ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن ہمارے عدالتوں نے, ہمارے اس ملک نے افتخار چودھری جیسے ججز بھی دیکھے ہیں جس نے جوڈیشری کو بدنام کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی, جن کو قانون کو وہ ایک مذاق سمجھتے تھے. ہماری جوڈیشری نے ثاقب نثار جیسے شخص بھی دیکھے ہیں